موضوع الدرس اللعنة على بني إسرائيل بلسان داود وعيسى ابن مريم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کافی رکوع سے ذکر آ رہا ہے یہود کا اور نصارہ کا. پھر ان کے سوء اعتقادات سوء اعمال کا ذکر آیا. پھر ان کی افراط اور تفرید کا ذکر آیا. ان کے غلو کا ذکر آیا. ان کا نعوذ باللہ یعنی افراط و تفرید عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی کہ ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خود خدا ہیں, انسان کی شکل میں زمین پہ آئے ہیں. اور بعض نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور بعض نے کہا کہ نہیں, تین میں سے ایک خدا ہے, باپ بیٹا اور روح القدس. یہ تین اقانیم ہیں, ان میں ایک خدا ہے. اسی طرح یعنی ان کے عقائد عجیب تھے. اور یہودیوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم کو حلال کی اولاد تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا. تو یہ سارا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل غور کرو, تمہارے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے اور عیسیٰ ابن مریم کے زمانے سے ملعون ہو. لعن الذین کفروا, لعنت کی گئی ان پہ جو کافر ہیں, علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہود پہ لعنت کی اور عیسیٰ ابن مریم نے نصارہ پہ لعنت کی.
جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آیا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، کہ یہودی یہ کہتی ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اب بخیل ہو گئے، یعنی اللہ کے ہاتھ اب بند ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بند ہوں، ولعنوا بما قالوا، اللہ کی لعنت ہے تم پہ جو کچھ تم نے کہا ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس کو چاہیں عطا فرمائیں، جس کو چاہیں عطا نہ فرمائیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ بھی آیا ہے کہ لعنہم اللہ وغضب علیہ، اللہ کی ان پہ لعنت، اللہ کا ان پہ غضب، اور ان پہ ایک عذاب یہ بھی آیا کہ جعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ بعض کو بندر بنا دیا گیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا گیا، یعنی مسخ آ گئی۔ اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی جن لوگوں نے نعوذ باللہ ان کو خدا کہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا تھا، ان پہ لعنت کی۔ اور ایک معنی یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی آیا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پہ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پہ۔ اور سب سے پہلے یہ لعنت جو ہے وہ ابلیس کو ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اس بدبخت نے سجدہ نہیں کیا، تو وہاں قرآن میں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جاؤ اب تم آسمانوں سے اور جنت سے، تم مردود ہو۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت ہو تم پر یوم الجزا تک، قیامت والے فیصلے والے دن تک۔ تو وہاں بھی سب سے پہلا جو اطلاق لعنت کا ہوا ہے وہ ابلیس پہ ہوا۔ اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور جھکتے ہیں اور چومتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے ان پہ لعنت کی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ تو لفظ لعنت کا پہلے غور کریں اور معنی سمجھیں کہ ہر جگہ یہ آیا لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے۔ تو لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یہ ہے لعنت کا معنی۔ تو جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو بس بربادی ہی بربادی ہے، باقی اس کے بعد ہے کیا؟ ہم سب اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں نا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ہم زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ قرآن میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا،
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ ہمیں ہمارے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو زمین پہ کوئی جاندار تمہیں چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ مہلت دیتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ مہلت دیتے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ رزق دے رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ اولادیں دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کی روایات میں ہے، یاد رکھیں گے جتنی پرانی کتابوں کی روایات ہیں نا، جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کا قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم ان کی نہ تصدیق کریں گے نہ کہیں گے غلط ہیں، اللہ کو پتا۔ اگر ان کی کوئی روایت قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم لے لیں گے، اور اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ بعض اوقات علماء ان کی روایات اس لیے لے لیتے ہیں کہ چلو معلومات ہو جائیں، افادہ استفادہ کے لیے ہوتی ہیں، حجت نہیں ہوتی بات۔ جن لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تورات کو بدل ڈالا ہو، ان کی روایت کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی کلمات بدل ڈالتے تھے بدبخت۔ کسی جگہ تو معنی بدلتے تھے نا، کسی جگہ بالکل کلمات ہی بدل دیتے تھے۔ اور کیوں؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو بدل کے مال حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی ہیں اور پیر ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، جھوٹے طریقے سے، جھوٹ کے بہانے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ کثیرا، بہت۔ اور یہی آج کل ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر مرید پیر صاحب کی خدمت میں موٹا ہدیہ پیش کرنے والا ہے تو کبھی پیر صاحب کو مرید سے نہیں کہیں گے بھی تم داڑھی مڈاتے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم سگریٹ پیتے ہو، مجھے پتا ہے تم سودی کاروبار کرتے ہو، توبہ کرو۔ سوال ہی پہ وہ تو مال بند ہو جائے گا نا آنا۔ آپ کے ملک سے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب گوڈرا والے بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اور اللہ کی شان ہے، یہ واحد بزرگوں کی اور پیروں کی گدی تھی جس سے ہم لوگوں کو گالیاں کم پڑتی تھیں۔ انہوں نے منع کیا ہوا تھا بھی کسی وہابی یا دیوبندی یا تبلیغ گالی نہ دی، میرے ممبر سے گالی نہ دی جائے، کیونکہ خود عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا کتب خانہ تاریخی کتب خانہ تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ محدث ہند جو تھے، ان کے کتب خانے کو دیکھنے کے لیے وہاں گئے۔ اور آپ نے تو خیر نام سنا ہو نا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت کا، ان کی بیعت بھی پیر مہر علی شاہ صاحب سے تھی۔ تو اگر وہ صحیح آدمی نہ ہوتے تو بخاری جیسا آدمی تو بیعت نہ کرتا نا۔ تو بہرحال وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ابھی آخری دور میں ان کے خاندان میں نصیر الدین ناصر ایک عالم پیدا ہوئے،
ماشاءاللہ نوجوان اور عالم اور خطیب ادیب بلیغ اور کئی زبانوں میں شعر کہنے والا بندہ، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ اب ان کے بچے ہیں، لڑکا ہے، اس سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، پھر نہیں ہوئی۔ تو ان سے جو بڑے تھے نا حضرت، ان کے بعد جو تھے تیسرے درجے پر جو تھے ہمیں حضرت تو فوت ہو گئے، پھر ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، پھر ان کے بعد جو تھے وہ تشریف لائے تھے عمرے پہ اور اب بھی آتے ہوں گے۔ تو اس دور میں مجھے یاد ہے کہ وہ اپنا پورا چارٹر تیارہ کر کے آتے تھے، 400 500 600 آدمی، 400 آدمی، 300 آدمی، ایک ہی ہوٹل بک ہوتا تھا، حضرت اسی میں رہتے تھے۔ اتفاق سے جس ہوٹل میں رہتے تھے وہاں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے جاننے والے تھے، ان سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر پیر صاحب آئیں تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی پیر صاحب آئے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اطلاع دی، فوراً اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ بھی فوت ہو گئے، فوراً بلایا اور بڑے یعنی کمزور بھی ہو گئے تھے، لیکن اپنے پلنگ پہ اپنے خادموں سے کہا کہ مجھے ذرا ٹیک لگا کے سرانے سے بٹھاؤ اور مجھے سینے سے لگا کے ملے۔ بڑے خوش ہوئے کہ آپ مجھے ملنے آئے ہیں۔ حضرت آپ بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، ملنے آئے ہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ کہنے لگے پھر بھی آج کل جو لوگوں نے فاصلے پیدا کر دیے ہیں جماعتوں میں، اس وجہ سے امید نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جماعت کا کوئی آدمی مجھے ملنے آئے، ہم بھی نہیں جاتے، لیکن آپ آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے اگر اجازت ہو، لیکن آپ ان اپنے خلیفے اور یہ جو مرید ہیں نا ان کے خادم، ان کو ذرا تھوڑا علیحدگی ان کو اشارہ کیا، جاؤ چلے گئے۔ میں نے کہا حضرت جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے اس وقت ملک میں کم از کم لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید ہیں، اور خود ہمارے سرائکی علاقے سے، ملتان سے، مظفر گڑھ سے، ان علاقوں سے آپ کے بے انتہا مرید ہیں، اور میں جن کو جانتا ہوں سب دولت مند ہیں، سب بڑے آدمی ہیں، ساہوکار ہیں، کاروباری اور سارے سود خور ہیں۔ میں کہا میں جن کو جانتا ہوں آپ کے مرید جو ہے وہ 99% سودی کاروبار کرتے ہیں، کوئی چمڑے کا کاروبار کر رہا ہے، خواجے ہیں، کوئی کھٹیک ہیں، کوئی پھٹیک ہیں، کوئی سٹیک، کیا پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، سارے سودی کاروبار کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کے پیسوں سے حج پہ تشریف لاتے ہیں، عمرے پہ تشریف لاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت یہ کیا ہے آپ کی شایان شان ہے؟ آپ خدا کو قیامت میں جواب نہیں دیں گے؟ اگر آپ سختی سے صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی میرا مرید جو سود کھائے گا میں اس کے گھر کبھی نہیں آؤں گا، اور میری پیری مریدی آج کے بعد ختم، میں کہا تھا آپ کی ایک لفظ کہنے سے لاکھوں بندے ایسے لعنت سے بچ جائیں گے۔ بڑے آرام سے سنتے رہے، کہنے لگے مکی صاحب گل تے تسی بڑی سچی تے پکی تے حق دی کیتی ہے، پر ماں کر نہ سکنا، یعنی آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے پر میں کر نہیں سکتا کہ مریدوں کو روک لوں۔ میں نے کہا جی پھر وہی بات ہے نا، پھر آپ کی چاندی ختم ہو جائے گی نا، آمدنی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے پر کچھ سمجھ لو، بات آپ کی پکی ہے، سچی ہے، حق ہے، میں مانتا ہوں، پر ماں مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا آپ ان کے مرید ہیں، یہ آپ کے مرید ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کچھ تھوڑا سا ناراضگی کے آثار پیدا ہوا۔ میں چھوٹا تھا، ان کے سامنے بڑے لوگ تھے، اتنی بھی مہربانی کہ میری بات سن تو لی۔
کڑوی تو لگی ہوگی. بہرحال اللہ ان کی قبروں پہ کروں رحمت. تو حالات یہ ہیں. قرآن یہی کہتا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. جھوٹے طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں. کوئی عامل بنا ہوا ہے، اس میں اعظم کا عامل ہے. کوئی جن نکالتا ہے، کوئی بھوت نکالتا ہے، اور اس کے لیے عجیب عجیب معاوضے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب اتنا عنبر ہو، اتنا زعفران ہو، اور کالا بکرا ہو، کالا مرغا ہو، موکلوں کو کھلانا ہے. کیا جھوٹ ہے. اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے یہ لوگ. انا للہ و انا. وہ جو موکل جن آپ کے تابع ہیں، یعنی وہ کالا بکرا کھاتے ہیں، سفید بکرا نہیں کھاتے. وہ مرید کو پاگل بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. ایسا کالا ہو جس میں ایک ذرے کے برابر بھی سفیدی نہ ہو. جیسے بنو اسرائیل کو حکم ملا تھا نا کہ گائے ذبح کرو، تم نے کہا جی رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، شکل کیسی ہو. یہ وہی چکر. تو اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی، حضور نے بھی لعنت کی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. یاد رکھو یہاں لفظ ہے کہ زبان علی لسان داؤد. کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی زبان مبارک سے ان پہ لعنت کی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ذالک بما. کیوں کی ہے؟ ذالک بما سوّکانوا یعتدون. ان پیغمبروں نے اس لیے لعنت کی کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. یہ جو برا کام کرتے تھے اس سے ہٹتے بھی نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. کیا برا کام ہے جو کر رہے ہیں، اور پھر ان کو روکا جائے تو ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں وہ حقیقت بیان کی ہے. وہ کیا منظر ہوگا جب مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں اور ساری قوم گھر کے باہر آ کے گھیرا ڈال کے کھڑی ہو گئی ہے اور کہتے ہیں وہ لوط علیہ السلام آپ کے گھر میں مہمان ہیں، ہمارے حوالے کرو. یہ جو خوبصورت لڑکے تمہارے گھر میں ہیں نا، یہ ہمیں چاہیے. اللہ اکبر. یعنی حضرت لوط اتنا مجبور ہوئے کہ انہوں نے فرمایا قال هؤلاء بناتی هن اطهر لكم. انہوں نے کہا بدبختو، اگر تمہیں ایسی شہوت نے تنگ کر رکھا ہے تو میری بیٹیاں ہیں وہ لے لو. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ جو تمہارے گھر میں عورتیں ہیں وہ بھی تو میرے اگر کلمہ پڑھنے والی ہیں تو میری بیٹیاں ہیں. لیکن ان کی بیٹیاں کیا پیش کرتے؟ مانا یہ تھا کہ بھی میرے گھر پہ کھڑے ہو تو میں اپنی بیٹیاں ہی پیش کر سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں. واتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو. تم میں کوئی بھی عقل والا نہیں ہے. اب مکے میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، غور کرو اس وقت نبی پہ کیا گزری ہو گئی کہ پیغمبر سے جا کے بدبخت مطالبہ کریں کہ لڑکے ہمیں بدفعلی کرنے کے لیے دو. اور نبی اتنا مجبور ہو جائے. اچھا اس کے بعد کیا جواب دیا؟ نہیں کہ کوئی شرم آ گیا ہو، کوئی حیا.
قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. کہنے لگے ہمیں آپ کی لڑکیاں نہیں چاہیے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی غرض ہی نہیں، ہم تو لڑکے استعمال کرتے ہیں. آج مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں ٹھنڈے دن، کیا ان میں یہ بیماری نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وزیر پڑھ سکتے ہیں اور کیا. اور یہ ٹھیک ہے جو کہ حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ. حضور نے فرمایا تم بھی، جو پہلی امتیں گزری ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے تم بھی کرو گے. اور آج وہی حضور کی امت کر رہی ہے. چلو یورپ کو تو آگ لگاؤ، کافروں کو تو آگ لگاؤ، انہوں نے تو قانون بنا دیا ہے کہ لڑکی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے اور لڑکے کی لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے. یہ آزادی ہے نا جی. انبیاء علیہم السلام کے شان میں گستاخی کرو، کارٹون بناؤ، حضور کی ازواج مطہرات پہ بکواس کرو، آزادی ہے جی، آزادی ہے رائے. اچھا یہاں تو آزادی ہے، ہولوکاسٹ کے بارے میں آزادی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے کسی پریزیڈنٹ ڈیگال کے بارے میں بات کرو تو آزادی کیوں نہیں ہے؟ تمہاری کوئین کی توہین کرو تو آزادی کیوں نہیں ہے؟ وہاں آزادی مر گئی ہے. آزادی ہے پھر. تم اگر کپڑے اتار دو لڑکیوں کو تو آزادی ہے، اگر ہماری لڑکی پردہ کرے، احترام کرے، حیا کرے، اس کو آزادی نہیں ہے. یعنی حد ہو گئی ہے. کہتے ہیں آپ انک لتعلم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں لڑکیاں وڑکیاں چاہیے. اب اللہ کے پیغمبر اتنے مایوس ہوئے، اتنے گھبرائے، کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی، کہنے لگے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی. اب جب ملائکہ نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں اور آپ کی تو بالکل حالت کمزور ہو گئی ہے، تو قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا إليك فأسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہم کوئی چھوکرے تو نہیں، بندے تو نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. یہ بھی بدبخت ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تو تمہیں بھی ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے. بس تمہاری بیوی جو ہے وہ نہیں بچے گی، کیونکہ اسی نے جا کے خبر دی تھی نا کہ آج لوط کے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان ہیں. وہ خیانت کرتی نہیں. آپ منہ یہ نہیں دیکھنا. ان موعدہم الصبح، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام تمہاری قوم کی بربادی کا وقت جو ہے جب صبح کا ستارہ نکلے گا نا جی، صبح کا تارا طلوع ہوگا اور تیری قوم کے مقدر کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. اچھا خدا کی شان دیکھو، پیغمبر اتنے ناراض کھڑے ہیں، کہتے صبح کو تو بڑی دیر ہے. تو ملائکہ نے کہا الیس الصبح بقریب. میں کہا لوط علیہ السلام کیوں پریشان ہوتے ہو، کتنا دور ہے صبح، قریب ہے. خیر، اور اس میں اشارہ ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے اندھیرا چھا جائے، ظلمت چھا جائے، پورے ملک بے حیائی کی لپیٹ میں آ جائے، تو پھر اللہ کے عذاب کا آنے کا وقت قریب ہے. فکر نہ کرو. الیس الصبح بقریب. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لعنت اس لیے نہیں کی گئی ان کے اعمال کی وجہ. اسی لیے قرآن ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
قالوا لا يتناهون عن منکر، جب برائی سے روکو نہیں رکتے. ورنہ کوئی شریف آدمی ہو چلو جب کسی نے روک دیا پھر تو رک جاؤ. نہیں، وہ کہہ رہے چھوڑو جی جاؤ، تمہیں کیا پڑی ہے ہمارے معاملات میں دخل دینے کی. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کتنا برا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ ایمان والو جب ان کا یہ حال ہے تم ان سے دوستی رکھتے ہو. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم. ان نے کیا بھیجا اپنے لیے، کیا اعمال پہ آگے بھیج رہے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے ہمیشہ، ان کو پھر نجات نہیں ملے گی. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے، جو اللہ نے قرآن اتارا اس پہ ایمان لاتے. متخذوہم اولیاء، کبھی یہود نصارا کافر مشرک کو دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بہت ہیں جو میرے محبوب آپ کی اطاعت سے نکل رہے ہیں، اللہ کے حدود سے نکل رہے ہیں. فسق کا معنی ہوتا ہے الخروج عن الطاعت، اللہ کی طاعت سے نکل جانا. تو اس میں بھی یہود کا، نصارہ کا، ان کے اعمال سیئہ کا ذکر ہے اور ان پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے. دعا اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ سکھایا گیا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ثابت قدم فرما، اور ان رستے پہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے رستے پہ جن پہ تیرا غضب ہے، اور نہ ان کے رستے پہ جو گم کردہ راہ ہیں. واللہ اعلم. بھائی گزارش یہ ہے کہ جنگ احد یا جنگ بدر کے بارے میں کتنے دن قیام تھا، یہ چیزیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. آپ حضور کے غزوات کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوگا، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کتنے دن تھے. عمرہ ہو یا حج ہو، عورت کا چہرہ کھلا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے کوئی نامحرم لوگ نہ ہوں. اگر آگے غیر محرم لوگ ہیں تو پھر کپڑا لٹکا کے رکھے گی. جیسے کہ بی بی عائشہ کی صحیح حدیث میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ احرام میں ہمارا چہرہ کھلا ہوتا تھا. اذا حازین الرجال، جب ہم دیکھتے دور سے کہ بندے قریب آ رہے ہیں، سدلنا علی وجوہنا، تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے. آج کل تو خیر لوگ دور ہوتے نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں گھونگھٹ کھینچتے تھے نا، یا جیسے دلہن کا گھونگھٹ نکالتے ہیں، وہ تو آج کل بھی نکالتے ہیں، اسی طرح ایک گھونگھٹ نکال لیں تاکہ وہ نیچے دیکھتی بھی رہے، چہرے پر نظر بھی نہ پڑے. اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم مارنا چاہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ شہید تو شہید بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے. اور شہید کا نمبر قرآن میں تیسرا نمبر ہے، النبیین و صدیقین و شہداء. تھرڈ کلاس والے یعنی بدر میں ہیں، فرسٹ کلاس والوں کو کچھ نہیں ملتا. عجیب عقل ہے، کیا کرے.
اور یاد رکھو پورے اسلامی جماعتوں میں یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی قبروں میں زندہ ہیں. اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا عام مردے میں ہے. خدا کے لیے کو مسئلے کو سمجھا کرو. اللہ کے جتنے انبیاء ہیں نبی اللہ حی یرزق، ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے. اب رزق کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے تم رزق کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں. جنت کا رزق الگ، دنیا کا رزق الگ ہے. اسی طرح قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ معراج والی رات حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عند الکثیب الاحمر، وہ سرخ ٹیلا جو ہے اس کے ساتھ ایک قبر تھی، اس میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے قبر کے اندر. تو میں نے جبریل سے پوچھا، نے کہا آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا فاذا ہوا موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. مردے بھی نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ تو معجزہ ہے. معجزہ تو ہے حضور کا، دیکھ لینا نا. وہ تو نماز موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندے صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو انبیاء کی حیات کا منکر ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں. وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے. ہر عالم کے قوانین احکام الگ ہیں. اور پھر ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں جس میں حضور نے وضاحت کی ہے کہ جب تم دور سے درود پڑھتے ہو مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جب تم میرے سامنے آگے درود پڑھتے ہو میں سنتا ہوں. اور ایک حدیث میں ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان آگے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. تو کیوں جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. تم اپنے مرنے کا فکر کرو کہ تمہارا مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. نبی تو نبی ہوتے ہیں، انبیاء تو انبیاء. پھر ان کے حیات میں اتنے متعدد دلائل ہیں. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. وہ زندہ ہے، زندہ کی بیوی سے شادی کیسے ہو؟ تمہارا ورثہ تقسیم ہوگا، نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ بہانے بنانا، قرآن کو بدل ڈالنا، اس کا تو میرے پاس کوئی کہ انا کا لا تسمع الموت، تم سنا نہیں سکتے. اسماء اور سما میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. تمہیں پتہ ہے، تم دھوکہ دینا چاہتے ہو لوگوں کو. سما الگ چیز ہے، اسما الگ چیز ہے. اچھا پھر اللہ نے آگے قرآن میں مثال بھی دی ہے کہ میرے محبوب کہ تم جب ایک بہرا بھی ہو، اندھا بھی ہو، وہ اس کو جو آپ پکارے وہ نہیں پکار سکتے ہیں. یعنی وہ نہ دیکھ رہا ہے کہ اشارہ سمجھ رہے، کان سے بہرا ہے، سنتا بھی نہیں. اذا ولوا مدبرین، چلو کان سے بھی بہرا ہے، آنکھ سے بھی اندھا ہے، لیکن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تمہارا مسئلہ تو پھر بھی حل نہ ہوا، زندہ تو ہے نا. لیکن اللہ چاہے تو اس کے کان ٹھیک کر دے، سنوا دے. اور امام بخاری جیسا آدمی، اتنا بڑا آدمی اور اتنا سخت آدمی عقیدے میں، اس نے اپنی کتاب صحیح میں بات باندھا ہے المیت یسمع قرآن علیہم، کہ مردہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے جوتیوں کے چلنے کی آواز سن رہا ہوتا ہے. تو ان مسئلوں میں نہ پڑو. یہ مسئلے صحابہ کے زمانے میں بھی مختلف ہی تھے، اختلاف تھا، لیکن الحمدللہ کوئی کسی پہ لعنت نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے خلاف کتابیں نہیں لکھتا تھا، کوئی کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا تھا. تم بھی جھگڑوں میں نہ پڑو. اگر تم اس کے قائل نہیں ہو اللہ رحمت کرے، اللہ ہدایت دے، لیکن اختلاف نہ کرو. ایک ہے تعویل کا. اب لفظ قرآن میں ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو شیعہ اسی سے استدلال کرتا ہے کہ جب ہر کسی کا ورثہ ہے، لڑکے کے 2 حصے اور لڑکے، تو نبی کا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے.
شیعہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے پیچھے سے بھی استعمال کر سکتا ہے. بھائی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی قرآن ہے، فاتو حسب منا یہ تو جدھر سے چاہو کرو. وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قادیانی بھی قرآن پڑھتا ہے. قد خلت من قبل رسل، حضور آپ سے پہلے سب پیغمبر مر گئے تو عیسیٰ بھی مر گئے. اللہ کے قرآن کو بدلنے کے لیے ہر باطل کے پاس رستے ہیں. ہمارے یہ بدعتی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی پہ صلاۃ والسلام بھیجو. اگر ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں، میلاد میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ یہ تو خدا کا حکم ہے. وہ اللہ کے بندے خدا کا حکم ہے، لیکن ہوگا اسی جگہ جس جگہ حضور نے درود پڑھا ہے. حضور نے بلال میں اذان سے پہلے نہیں پڑھا. قرآن کی آیت تم کو سمجھ آئی ہے، حضور کو بھی سمجھ نہیں آئی، بلال کو بھی سمجھ نہیں آئی. دین کا معنی یہ ہے حضور نے جہاں پڑھا ہے پڑھو، جہاں نہیں پڑھا نہ پڑھو. اب مغرب کی نماز فرض ہے، تم تو درود کی بات کر رہے ہو نا، لیکن عرفات کا میدان ہے، احرام باندھا ہوا ہے، ہم باوضو ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، اذانیں مل گئی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور نے نماز نہیں پڑھی. مسئلے کو سمجھا کرو، خدا کے لیے سمجھو. تو اللہ ہدایت دے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی مہربانی، آپ نے میری تائید کی. کہتے جی آپ نے ہیر کا قصہ بیان کیا تھا، میں جھنگ کے رہنے والا ہوں. آپ نے صحیح کہا ہے، ہیر کے خاندان والے اب بھی اس کی قبر پہ نہیں جاتے. اچھا کرتے ہیں نا، وہ گھر سے نکل گئی تو کیوں جائیں قبر پہ؟ اگر دم واجب ہو جائے، پیسے نہ ہوں، 10 روزے رکھ لیں، ضروری نہیں مکے میں رکھیں، گھر میں بھی جا کر رکھ لیں. دم یہاں دینی پڑے گی، روزہ ہر جگہ رکھا جا سکتا. پتہ نہیں کیا ہے جی، میرے اپنوں نے مجھے دکھ دیے ہیں، بے گناہ ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. بہن بھائی پر میرا بھائی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہم نے بھی ہوگی نا. یہ دیکھیں نا، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی نا، دونوں ہاتھوں سے ہوگی. سب نے جو تمہیں چھوڑ دیا، سارے پاگل ہیں، ایک تم عقل والے ہو. کوئی بیماری ہے تم میں، اس کو دور کرو، سب ٹھیک ہو جائیں گے. میں مکے میں رہتا ہوں، تو اگر عمرہ کرنا ہے تو بالکل حدود حرم کے باہر جانا ہوگا. مکے والوں کے لیے کوئی نئی شریعت ہے. اگر عمرے کے بعد حلق نہیں کرایا، کچھ بال کاٹے، اگر سارے سر کے کاٹے پھر تو ٹھیک ہے. ٹک لگا ادھر سے دم پڑ گئی. حالت احرام ہے، عورت کو حیض آ گیا، بالکل کوئی بات نہیں. وہ یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں. کیا مانا؟ خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے، کنگھی نہ کرے، خامن کے ساتھ بے تکلفی نہ کرے، اسی پابندی میں رہے. جب حیض کے دن ختم ہو جائیں، سادہ پانی سے غسل کرے، کوشش کرے کہ بال زیادہ نہ گریں، کوئی گر جائے اللہ معاف کرے، اس کے بعد جا کے طواف صفا کر کے بال کٹائے، عمرہ ہو گیا. مدینے کے اندر یا مکے کے اندر ہو، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کے جب تک حیض ہے وہ نہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے. جب نماز طواف نہیں تو صفا کیسے دوڑ سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی کہ 14 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ایک بچی پیدا ہوئی تھی، وہ بھی 6 دن کے بعد فوت ہو گئی. اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو، پھر دعا کرو. کیا مانا؟ تم دونوں میاں بیوی کسی بہت اچھے سینٹر پہ جاؤ اور دونوں اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ اس بچی کی پیدائش کے بعد عورت میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی کہ اب وہ بیچاری حمل کے قابل نہیں رہی. اس کا علاج کرائیں اور بطور دعا یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں.
عمرے کرنے والے کو جناب حاجی نہیں کہہ سکتے. حاجی کا جو حج کرتے اس کو بھی کہنا ضروری نہیں. آج کل تو جتنے حج کرے کام ترقی کرتا جاتا ہے. پہلے اگر 5% سود لیتا تھا حج کے بعد 10% کر دیتا, جو خرچہ نکالنا ہے نا حج والا. پہلے اگر 100 روپے کی چیز ادھار پہ 120 کی بیچتا تھا, اب انشاءاللہ حج کے بعد 140 کی بیچتا ہے. جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. عمرہ کر لیا ہے, مسجد عائشہ سے بھی ایک عمرہ کیا ہے. مسجد نبی میں گئے تھے, ایک آدمی نے کہا کہ عمرہ مسجد عائشہ سے نہیں ہوتا. اس کا نہیں ہوتا تھا, حنفی مسلک میں ہوتا ہے, کوئی فکر نہ کرو. یہاں پر جو فقہ ہے عدالتوں میں اور فیصلوں میں, وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے. فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے مدارس میں اور یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربع, چاروں ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں کے جو امام ہیں وہ عورتوں کی نیت کرتے ہیں, امام سے جا کے پوچھو نا, یہ سارے کام میرے ذمہ تو نہیں ہے. اگر عورتوں کی نیت نہ بھی کریں تو مرد کی نیت کی عورت تابع ہوتی ہے. سارے قرآن میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا عورت تابع, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. آگے عورتوں کا نام تو نہیں ہے, عورتوں کا کسی ایک آدھی جگہ پر نام ہے, کیونکہ عورت مرد کی نیت کے تابع ہو جاتی ہے. بعض فقہاء احناف کہتے ہیں کہ عورت کی نیت بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ وہاں ہوتا ہے جب کبھی کبھی عورت آتی ہو, اچانک آ تو آپ اس کی نیت پہ. یہاں تو ہمیشہ سے آتی ہیں, تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ نیت نہیں کرتے. یہ تو تمہارے دماغ گھر پہ رہتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جتنے بھی امام ہیں مکے میں یا مدینے میں, سب بڑے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. حدیث میں, فقہ میں, تفسیر میں, اکثر تو ان میں ماشاءاللہ انہوں نے جدید دور کے مطابق بھی تعلیم حاصل کی ہے, PhD ہے. وہاں مسجد عائشہ سے عمرہ ٹھیک نہیں, وہ کہتی ہے اللہ ہدایت دے ان کو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت نے حکم دیا عائشہ کو, تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں. دعا اللہ سے سیدھے مانگے, ادعونی استجب لکم. میری والدہ کا انتقال ہو گیا, عمرے کے لیے پاسپورٹ پیسے جمع تھے, بہرحال اب ان کے آپ عمرہ کر دیں ان کی طرف سے. ظہر کی پہلی 4 سنتوں کے بعد فرض سے پہلے واجب طواف پڑھ سکتے ہیں, لیکن اصول یہ ہے, یاد رکھو, 2 رکعت طواف واجب ہیں, پہلے وہ پڑھو پھر 4 رکعت سنت پڑھو. سمجھ آ گئی بات؟ واجب پہلے, سنت بعد میں. طواف کے جو 2 رکعتیں ہیں فوراً بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر 10 دن گزر جائیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں ہم 2 رکعت پڑھیں, وہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں. حضور نے جنت البقیع کا نام, جنت البقیع ہے اور کیا ہے, بقیع الغرقد, اس جگہ کا نام ہے. میں جناب شیخوپورہ سے, لاہور سے دبئی سے جدہ آ گیا, مسجد عائشہ سے احرام باندھا, 1 بکری دم ادا کرو, انشاءاللہ آئندہ مسئلے کا آپ کو پتہ چل جائے گا. آج پوچھ رہے ہو تو وہاں سے نہیں پوچھ سکتے تھے. دبئی میں, پاکستان میں علماء سارے فوت ہو گئے. اگر کوئی آدمی عمرے سے پہلے احرام کی حالت میں عصر کے وقت داخل ہو, تحیت المسجد نہیں ہو, مکے کی داخلے کے وقت تحیہ ہے ہی طواف, طواف نہ کر سکے تو تحیت المسجد پڑھے. اور عصر کے بعد تو ویسے وقت مکروہ ہے, احناف کے نزدیک نہیں ہے تحیت المسجد, حنابلہ کے نزدیک جائز ہے. مسجد عائشہ سے اگر عمرہ نہ ہوتا تو بی بی عائشہ کو کیوں بھیجتے؟ ایک آدمی ان پڑھ ہے, سلا ہوا احرام باندھ کے آیا ہے, جدہ ایئرپورٹ پر ہم نے اس کو دوسری چادریں دے دی, بدل لی, کوئی بات نہیں,
کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مسئلہ سمجھا دو کہ افضل یہ ہے کہ احرام سلا ہوا نہ ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو باندھ سکتے ہو، سلا ہوا بھی باندھ سکتے ہو، چادر نہیں ہے میں کیا کروں؟ حتیٰ کہ اگر سلوار نکال کے چادر کی طرح باندھ لو وہ بھی جائز ہے، یہ جو عربی قمیض ہے نا یہ لمبے ہیں، ان کو چادر کی طرح باندھ لو وہ بھی جائز ہے۔ لائف انشورنس جو ہے بالکل ناجائز ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، اور دونوں حرام ہے۔ جوا کیسے ہے کہ میں نے ایک قسط دی مر گیا، ان کو تو پورا دینا پڑے گا نا، تو پتا ایک پھینکا اور سارے پیسے واپس آ گئے۔ اور سود اس طرح ہے کہ میں نے 10 سال کی انشورنس لی، میں نہیں مرا، 10 سال کے بعد بابا سود کے مجھے رقم واپس کریں گے، تو اس میں سود بھی ہے جوا بھی ہے، یہ کیسے کہا کہ حلال ہے؟ بالکل حرام ہے۔ ہاں جن ملکوں میں مجبوری ہے، قانون ہے کہ آپ بغیر انشورنس کے رہ نہیں سکتے، میڈیکل انشورنس اور گاڑی کا انشورنس اور گھر کا انشورنس وہاں کرانا پڑے گا۔ اگر باہر جو مسجد حرم کے دیر ہو جائے نماز پڑھیں بالکل وہاں بھی انشاءاللہ لاکھ تو ملتا ہی ملتا ہے سارے مکے میں۔ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے وہ کوئی اپنا پیڈ ویڈ باندھ کے بالکل آ سکتی ہے حرم میں، تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں اور زمین پہ لڑائی جھگڑے سے متعلق زمین میں گھومتی رہتی ہیں، دماغ میں گھومتی رہتی۔ آخری 2 صورتیں جو ہے نا جی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو، اور اسی نیت سے دم پیا کرو۔ بہرحال پانی پہ دم کرنا تمہارے نزدیک ناجائز ہے، نہ کیا کرو، بس بات جان چھوڑو ہماری، کیا روز ایک سوال لے کے آ جاتے ہو؟ تم ہاتھوں میں بھی دم نہ کرو۔ پتہ نہیں ان کو پہچانے اللہ پاک نے مخلوق کی طرف سے آپ کا ابراہیم حضور کا روح مبارک عالم لاہوت جہاں بھی ہو اس کا تعلق ہے حضور کے جسد مبارک سے، اس لیے سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہنڈی میں پیسہ بھیجنا جائز ہے، اگر کسی ملک کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو نہ بھیجیں۔ اگر وہ اسلامی ملک ہے، اگر بینک میں بھیجیں گے تو ان کو زر مبادلہ ملے گا، ہنڈی کریں گے تو پیسہ چوری چلا گیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے کوشش کریں مسلمان ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، وہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے۔ بھارت میں نے نہیں پڑھا 49 کروڑ کا ثواب، لیکن اللہ عالم اتنے بزرگ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے، ان کے پاس بھی کوئی حوالہ ہوگا۔ لیکن تبلیغ بہرحال فرض ہے، ہر عبادت سے اہم ہے نماز کے بعد، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، حضور کا حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، حضور کا حکم ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ کا حکم ہے کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ سارا قرآن ہے، اللہ تبلیغ کی توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی۔ اور تو یہ صفیں بنی ہوئی ہیں اور پیچھے مرد کھڑے ہیں، حنفیوں کی نماز تو نہیں ہوتی، ان کی ہو جاتی ہوگی بہرحال، حنفی مسلک میں عورت آگے ہو یا برابر کھڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آگے عورتیں نہ ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ سے فوت ہو گئے، بڑے عالم تھے، آپ کے گوجرانوالہ سے تھے، حضرت مولانا صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ، سرفراز صفدر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی۔ تو اس زمانے میں میری درس ہوتا تھا نیچے، تو میرے ممبر پہ تقریر فرماتے تھے، جب عشاء کا وقت ہوتا حضرت غائب ہو جاتے، میں ایک دم پیچھے چل پڑا تو انڈر گراؤنڈ جا کے دیوار کے ساتھ کھڑے، کہتے ایسی جگہ کھڑا ہوگا آگے عورتیں آ ہی نہیں سکتی، آگے تو دیوار ہے نا، پھر نماز تو خراب نہ ہو نا بھائی۔
تو احتیاط کر سکتے ہیں. آپ بھی سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کچھ ہی نہیں کر سکتے تو اپنا بیگ لے آؤ, وہ آگے رکھ لیا کرو, وہ تمہارا سترا بن جائے گا, نماز ٹھیک ہو جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا احينا بقواتنا فابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما, یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں, عراق میں ہیں, شام میں ہیں, فلسطین میں ہیں, سوریا میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, اراکان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, برما میں ہیں, افغان میں ہیں. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مسجدوں کی اور مدرسوں کی حفاظت فرما, دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ عذاب رفع فرما, اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو یہود اور حنود کے پنجے سے بچا لے. یا اللہ ان کی سازشوں سے بچا لے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہم عاجز ہیں, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک